کرو ماتم محل عزا، کرو ماتم مولا کا، سر پیٹو پرسا دو، مولا میرا مارا گیا، یا مولا تقی یا مولا۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو حقیقت کبریٰ کی روشن نشانیاں، صراط مستقیم کے سیدھے راستے، نجات کے لو دیتے روشن چراغ اور ہدایتوں کے چلتے رواں سفینے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج روز شہادت امام تقی الجواد پر بالخصوص امام زمانہ کے حضور اور پھر آپ جیسے عزاداروں کی سماعتوں کے حضور ہدیہ عزا پیش کرتی ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ امامتوں کے حوالے سے ہم ہمیشہ صرف نظر کرتے ہیں، سوائے مولا علی، مولا حسین اور مولا حسن علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام امامتوں کے حوالے سے ہم زیادہ تذکرہ نہیں کرتے، حالانکہ ہر امامت اپنے اندر ایک ہدایتوں کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے، فضائل کا ایک لامتناہی بے کراں سلسلہ لیے ہوئے ہے۔ ہر امامت نے اپنے تخت ولایت پر بیٹھ کر ایک زمانے کے فرعونوں، نمرودوں، شدادوں اور یزیدوں سے مقابلہ کر کے اس بہترین پاک ناب سلسلہ ذہب سے مرتب شدہ فقہ کو، شریعت کو ہم تک پہنچانے میں میرے تمام ائمہ کی شبانہ روز طاقت ولایت خاصہ کا سلسلہ ہے۔ تو میں آپ سے آج امام تقی الجواد کے حوالے سے کچھ گزارشات، مولا کے یوم شہادت کے حوالے سے آپ کے کچھ عرائض پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ امام موسی کاظم کی غربت، عالم غربت میں میرے مولا کی جوانی و پیری کس عالم میں گزر گئی کہ اسیری میں میرے مولا نے 14 برس گزار دیے، اور ایسی جاں سوز تنہائی اور ایسی جاں سوز زندان میں موجود میرے مولا و آقا امام موسی کاظم، اور اس کے بعد میرے مولا کی مظلومانہ شہادت، اور اس مظلومانہ شہادت میں پیچھے تنہائیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، تمام اولاد جس میں بے شمار بیٹیاں ہیں جو فاطمہ ہیں، فاطمہ جن میں بی بی فاطمہ معصومہ بھی شامل ہیں۔ ایک یوں سمجھیے کہ ایک شہر تنہائی ہے کہ جس میں موسی کاظم کے ہجر میں، فراق میں آہیں سسکیاں موجود رہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں تو پھر امام رضا کا یہی سلسلہ، میرے آقا جو گل مراد تھے میرے مولا آقا موسی کاظم کے، پھر اسی طرح آپ کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور آپ کو مرو لے جایا گیا۔ پھر پورا ایک تنہائیوں کا سلسلہ تھا جو پیچھے چھوڑ کر مدینہ کو تنہا چھوڑ کر مولا مرو میں چلے گئے، اور پھر حضرت امام محمد تقی الجواد کی وہ تنہائی کہ آپ مولا سے دور ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ 47 برس کی عمر میں آقا و مولا کے حضور امام محمد تقی کی ولادت ہوئی، اور یہ ولادت جو ہے اسے گل کوثر کہا جاتا ہے، یعنی کوثر کی دوسری تفسیر امام محمد تقی الجواد ہے۔ اور ہزاروں درود و سلام اس امام پر کہ مولا نے انا آتینا کل کوثر کی تفسیر جنہیں قرار دیا، اور اس تفسیر سورہ کوثر کو جسے جوادی اور کریمی کا لقب عطا کیا گیا، میرے مولا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو 7 برس کی عمر فقط، اور آپ کو منصب امامت ودیت ہو گیا خدا کی طرف سے، اور اس کے ذیل میں آپ کے مولا و آقا امام موسی رضا علیہ السلام اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ میرے اس بیٹے کی نسبت عیسیٰ، یحییٰ اور موسیٰ جیسی ہے، یعنی کم عمری میں امامت کا وہ جو تاج امامت سر پہ رکھنا تھا اس کے بارے میں امام مسلسل آگاہ فرماتے رہے، اور 7 برس کی عمر میں آقا و مولا کو جب منصب امامت ودیت ہوا تو پھر لوگوں نے دیکھا، جو لوگ مولا کے علم کے حوالے سے مولا پر سوالات کرتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ 8 برس اور امامت کا اتنا بڑا عہدہ جلیلہ کس طرح سے، جبکہ آقا بتلا چکے تھے حضرت عیسیٰ کی طرح میرا یہ بیٹا بھی اسی کم
کم عمری میں ہم علم میں کسی سن و سال کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا علم کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اور خدا جب ہمیں صاحب علم بنا کر ہمیں اس دنیا میں اتارتا ہے تو پھر رحل رسالت پر جب قرآن امامت علی کی صورت میں کھلتا ہے تو وہ کبھی انجیل کی تلاوت کرتا ہے، کبھی توریت پڑھتا ہے، اور کبھی قرآن کا قاری بن کر یہ بتاتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم علم الہی کا خزانہ بن کر اس دنیا میں نمودار ہوتے ہیں۔ 7 برس کی عمر میں میرے مولا نے، آقا و مولا امام رضا کی شہادت ہے، اور دور مرو میں ہے، مدینہ میں لوگ ہیں، پہلے امام موسی کاظم 14 برس آنکھوں سے اوجھل رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، پھر 7 برس کی اس امامت کے لیے اپنے اپنے سوالات کھول کر آئے ہیں، ہزاروں مناظرے، سب سے زیادہ مناظرے امام محمد تقی الجواد کے ہیں کہ مولا نے 7 برس کی عمر میں جب امامت کا عہدہ سنبھالا تو 3 دن تک مسلسل امام سے سوالات ہوتے رہے، ہر قسم کے سوالات کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ امام 7 برس کی عمر میں امامت کے وہ تمام اوصاف رکھتا ہے، کیونکہ امامت متصف ہے علم کے ساتھ، کیونکہ جب علم الہی عالم ظہور میں نظر آتا ہے تو نحن اسماء اللہ کا اعلان کرتے ہوئے یہ وہ نور علی نور ہستیاں ہیں جو اللہ کا علم بن کر اس کائنات میں اتری۔ علی مولا نے فرمایا تھا کہ جو علم موسیٰ، عیسیٰ اور تمام نبیوں میں بانٹا گیا، خدا کا تقسیم کیا ہوا وہ علم میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو مولا نے 3 دن اور 3 راتیں مسلسل سوالات کے جوابات دے کر مومنین کو مطمئن کر دیا کہ امامت سن و سال کی محتاج نہیں ہے، اور اس کے بعد مولا کے مناظرے جاری رہے، اور اس میں ہم تاریخ میں اگر عبرتیں دیکھیں تو حضرت امام رضا کی مظلومانہ شہادت کے بعد جب لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر بیدار ہوئی تو اس کو فرو کرنے کے لیے مامون نے خود اپنی بیٹی ام الفضل کا رشتہ، یوں سمجھیے کہ جس طرح جابر حکمران اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، مولا کے عقد میں دیا۔ اور یہ بھی لطف کی بات ہے کہ خدا ام الفضل بنجر رہی، اور بالکل آخر میں شہادت کا باعث بھی یہی خاتون بنی، اور امام محمد تقی الجواد کے ہاں اگلے امام نے جو جنم لیا، امام علی نقی علیہ السلام نے، تو وہ ام الفضل سے نہیں، ایک افریقہ کی ایک کنیز، اور خود مولا کی والدہ بھی ایک افریقہ کی کنیز سبیکہ خاتون ہے۔ یعنی یہ بتلایا گیا کہ خدا کے ہاں عزت و شرف نام و نسب میں نہیں ہے، بلکہ عزت و شرف ہے تقوی، پاکیزگی، نیکی، طہارت میں۔ وہ خواتین کے جنہوں نے خدا کے ہاں اپنے تقوی کو ثابت کیا وہ ائمہ کی والدہ کہلائیں۔ تو اس طرح امام تقی الجواد کے ساتھ ایک زندگی بھر تنہائی کا عالم، اپنے بابا سے دوری، اور اس کے بعد 7 برس کی عمر میں امامت کا عہدہ ملنا، اور اس کے بعد سب سے کم عمر ترین امامت یعنی 25 سال کی عمر میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ میں آج کے دن آپ سب کو تعزیت و تسلیت پیش کرتی ہوں، اور انتہائی غم و اندوہ کے ساتھ اپنی یہ کتاب عشق مشکل کشا میں اپنے لکھے ہوئے ایک مرثیے کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی، جو امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے میں نے سپرد قلم کیے ہیں۔ خدا میرے ان اشعار کو قبول فرمائے کہ تنہائیوں کے عہد میں پلتا ہوا امام، صبر و رضا کے درس میں ڈھلتا ہوا امام، ہر رات انتظار میں آہوں میں کٹ گئی، ہر سوچ روئے بابا سے آ کر لپٹ گئی، دل بے قرار ہے میرے بابا میرے امام، ملتا رہا مدینے سے جواد کا پیام، تھا چہرہ رضا دل جواد کا قرار، یادوں کے اضطراب میں تھا جس کا انتظار، ہر شب تھی بے قرار صبح عشق بار تھی، لیکن جدائیوں کی کسک بے کنار تھی، تھا دل فگار بحر امامت میں نور عین، بچھڑا ہوا تھا دور تھا قلب رضا کا چین، میرے امام گریہ یعقوب کی قسم، کر دی جبین وقت پہ وہ داستاں رقم، جو وصل میں نہ ڈھل سکا وہ گریہ علم، رکھا ہے جس نے یوسف و یعقوب کا بھرم، عیسیٰ کی کم سنی کی قسم ہے میرے امام، باد رضا تو آپ ہی تھے وقت کے امام، اس کم سنی میں تخت امامت ملا کسے، اس سن میں یہ مقام یہ رتبہ ملا کسے،
اس سوگوار شب کو میں کیسے کروں بیاں، جس رات کے نصیب میں تھا لاشہ جواں، وہ رات جس میں بجھ گیا امید کا چراغ، تیرا شبی میں ٹوٹ گیا وصل کا آیاخ، پہنچا پدر کی لاش پہ بچھڑا ہوا پسر، رویا تڑپ کے پہلوئے بابا میں بیٹھ کر، آہے پسر سے کانپ اٹھا لاشہ رضا، شفقت پدر کی لے گئی جواد سے قضا، ہر عہد غم کو جھیل گیا یوسف رضا، تھی سوگوار شہر خراسان کی ہوا، کر کے یزید وقت کی نیت کو بے نقاب، علم و عمل سے جیت لیا وقت کا شباب، اس کم سنی میں حق کا علمدار بن گیا، فرعونیت کے عہد میں تلوار بن گیا، یہ کم سنی، یہ روب امامت، یہ آب و تاب، چہرے پہ عزم حیدر و شبیر کا شباب، 25 سال، مولا 25 برس کی عمر میں شہادت ہے، 25 سال عصمت جواد کی قسم، لکھنے لگوں تو وجد میں آ جائے یہ قلم، بغداد میں اسیر ہوا وقت کا امام، آنکھوں نہیں ہے تاب، تنہا امیر داخل زندان ہو گیا، قتل امام وقت کا سامان ہو گیا، زہر جفا نے لوٹ لی صدیوں کی آبرو، ہونے لگا غروب امامت کا خوب رو، خوشبو سمیٹ کر ہوا رخصت گل رضا، ماتم کیا زمین نے روتی رہی فضا، تنہا امیر میرے غریب الوطن امام، کر لیجئے قبول میرے ماتمی سلام، کر لیجئے قبول میرے ماتمی سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔